دن نمرود نے ایک بہت واضح خواب دیکھا۔ دن کے وقت اس نے خواب میں ایک چمکتی روشنی دیکھی جو آسمان سے اتری، جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ نمرود پسینے میں ڈوب گیا اور پریشان ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنے بھروسے مند فلگروں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ملک میں جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کا مذہب بدل دے گا اور آخر میں نمرود کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سب نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ چند دنوں میں بہت سے معصوم لڑکوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے قریب پیدائش کا وقت تھا، لیکن حکم واضح تھا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے شوہر ازر سے کہا کہ مندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ اگر لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی اور تم اسے نمرود کے سامنے پیش کر سکتے ہو تاکہ نمرود کا بھروسہ جیتا جائے۔ یہ صرف ایک چال تھی۔ جب ازر گیا تو والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور چپکے سے انہیں ایک غار میں چھپا دیا۔ جب ازر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بچہ مرا پیدا ہوا۔ جب بھی ازر گھر سے باہر ہوتے، والدہ غار جاتی اور دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں سے دودھ اور شہد پی رہے تھے جو جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن غار میں گزارا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور نمرود اپنا خواب بھول گیا۔ ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے۔ آخر میں ازر کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ اسلامی منبع کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام درمیانی قد، ہیزل آنکھوں، مہربان، خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں اپنے والد کے بنائے بتوں سے تکلیف ہونے لگی۔ ازر مانتے تھے کہ یہ بت خدا ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی اس سوچ کو رد کیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو نیند نہ آئی تو وہ گھر سے باہر نکل کر اس پہاڑ پر گئے جہاں وہ اکثر جاتے تھے، بالکل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو رات کو غار میں رہتے تھے۔ اس رات آسمان بالکل صاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور سیاروں کو دیکھا جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس سے وہ بہت اداس ہوئے۔ صبح ہونے پر وہ اپنے والد سے کہنے کے لیے تیار تھے کہ وہ ان چیزوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ قرآن میں اللہ بتاتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اس گفتگو کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بحث شروع کی۔ ان کی قوم چاند، زہرہ، سورج اور 7 دوسرے سیاروں کی پوجا کرتی تھی۔ انہیں سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے واضح اور معقول دلائل دی۔ قرآن میں ایک مثال یوں بیان کی گئی، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا